یہ جو گورنمنٹ ہے یہ بیسیکلی الیکشن کروانے کے لیے آئی ہے اور الیکشن کروانا آپ کا پرائم کنسرن ہے، لیکن آپ کی گورنمنٹ پہ کسی کو بھی اعتماد نہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ ہمیں بھی نہیں دے رہا، پاکستان پیپلز پارٹی کا اعتراض ہے، جی یو آئی کا اعتراض ہے۔ تو یہ جو آپ الیکشن کروائیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ کنٹروورشل الیکشن ہو اور لوگ آپ سے پوچھتے پھریں کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ اچھا، پہلے تو مجھے اس بات کی تصحیح کرنے دیں کہ ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ اٹ سیلف الیکشن کرانے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ الیکشن کرانے کی ذمہ داری قانون اور آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کی ہے۔ اگر آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے میری بات کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اور باقی تمام گورنمنٹس نے، صوبائی حکومتوں نے، فیڈرل اور صوبائی حکومتیں جو کیئر ٹیکر ہیں، انہوں نے اسسٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ ہماری جو اصل ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اس دوران میں ہم نے حکومت کے معاملات کو چلانا ہے ان دا انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان۔ صرف ہماری اتنی ذمہ داری ہے، اور اس میں الیکشن کرانا آپ کی ذمہ داری، الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ان کو ہر وہ مدد فراہم کرنا ہے جس کی وہ ہم سے ڈیمانڈ کریں۔ اس میں الیکشن کے سٹاف سے لے کے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے تک، اور اس کے علاوہ جو بھی حکم الیکشن کمیشن دے گا، چاہے وہ وفاقی حکومت کو دے یا صوبائی حکومت کو دے یا کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو دے، وہ مکمل طور پہ پابند ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی۔ تو انشاءاللہ آپ کو مجھے پورا یقین ہے، اور ہم لوگ شاید سب سے زیادہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں، جلدی سے جلدی ہوں، اور ایسے ہوں جو بہت کریڈیبل ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ کا کام الیکشن کروانا نہیں ہے تو پھر الیکشن کمیشن اس چیز کو تسلیم کیوں نہیں کر رہا؟ چیمہ صاحب کو فارغ کر دیا گیا کہ ان کا ایک پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، آپ کے خلاف ایک درخواست ہے، آج وہ فیصلہ ہونا تھا، وہ عزیز کاکا خیل جو وکیل ہیں وہ آئے نہیں، شاید میرا خیال وہ پیچھے ہٹ گئے ہوں۔ لیکن اگر یہ آپ کا کام نہیں ہے تو الیکشن کمیشن کیوں اس کے اوپر نوٹس لے رہا ہے، سٹینڈ لے رہا ہے؟ جی دیکھیے، میری جاوید صاحب ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پہ تو کوئی ایشو ہو ایسا جو کسی ایڈمنسٹریٹو ادارے کے اوپر ہو، تو میں بڑا کھل کے اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں، لیکن ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے حکومت کے میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں، ایک سول سرونٹ کی حیثیت سے بھی کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں، کہ جو ہمارے آئینی ادارے ہیں جس میں الیکشن کمیشن بھی شامل ہے، ان کے طریقہ کار اور ان کے عمل پہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس پہ کوئی رائے زنی نہ کروں۔ ٹھیک، میں آپ یقین مانیں، اگر الیکشن کمیشن کل مجھے بھی ہٹانے کا فیصلہ کرے گا تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے بنیادی۔ میں نے وہ بہرحال پٹیشن دیکھی ہے، اس پٹیشن کی حد تک میں صرف بات کروں گا، باقی الیکشن کمیشن جو بھی فیصلہ کرے وہ اس کا دائرہ اختیار ہے، اور میں وہ پہلا آدمی ہوں گا جو فوری طور پہ اس پہ عمل درآمد کرنے کو تیار ہوگا، کیونکہ آئین اگر کسی کو یہ اختیار دیتا ہے تو میں اور آپ ایڈمنسٹریٹو ایکشنز کے اوپر ہم کنٹینشن کر سکتے ہیں، آئینی اختیار کے اوپر ہم کنٹینشن نہیں کرتے جب تک وہ بالکل بلیٹنٹلی ان وائلیشن آف لا یا رولز نہ ہو۔ ٹھیک، اب میں وہ پٹیشن میں نے پڑھی، یہ ٹھیک ہے کہ اس میں تیسرے نمبر پر میرا نام لکھا ہوا، اس میں صرف ایک گراؤنڈ دی گئی ہے، اور وہ گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ صاحبان پچھلی حکومت میں کا حصہ تھے، پچھلی حکومت کی کابینہ نہیں، یہ 16 مہینے کی حکومت کا حصہ تھے، یہ کنٹینشن ہے اس میں۔ اب یہ معاملہ آپ سے زیادہ بہتر شاید ہم لوگ جانتے کہ میں نہیں تھا اس کا حصہ۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ آہد چیمہ کی حد تک یہ مطالبہ درست تھا، کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دائرہ اختیار میں کوئی ایسی چیز نہیں آتی، کوئی ایسا تبادلہ نہیں ہو سکتا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کو کنکر نہ کرے۔ ایک معمولی سے معمولی سیکشن آفیسر کی بھی تبدیلی کے لیے پاکستان میں کسی بھی جگہ اس وقت اس کی ضرورت ہے، سو اس کا مطلب ہے کہ پورا کا پورا سسٹم ان کی نگرانی میں چل رہا ہے۔ ایک پرسیپشن ہے کہ پرانی رائیولری ہے آپ کی کوئی چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ اور وہ اپنا سکور سیٹل کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، اور آنیسٹلی میں یہ سمجھتا بھی نہیں کہ ہم میں سے کوئی عمر کے اس حصے میں ہے یا جذباتیت کی اس حالت میں ہے کہ وہ اپنا کوئی سکور اس کا کوئی ہو اور اس کو کوئی سیٹل بھی کرنے کی کوشش کرے۔ ہم دونوں سول سروس کے ایک ہی بیچ سے تعلق رکھتے ہیں، اور میرے یہاں پہ آنے کے بعد تو میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اس سے کچھ دن پہلے ہی ایک شادی پہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی تھی۔ ذاتی مسئلہ کوئی نہیں ہے؟ نہیں، کوئی ایسا ذاتی مسئلہ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ خدا نخواستہ، دیکھیے یہ انہوں نے تو پیٹیشن نہیں ڈالی میرے خلاف، پیٹیشن تو کسی اور شخص نے ڈالی ہے۔ لیکن وہ عزیز کاکا خیل صاحب کو زیادہ کو بندے جانتے نہیں، جو اچانک پیٹیشن آئی اور اس کے اوپر کام کرنا شروع ہو گیا۔ یہ تو اب سچی بات ہے، میں بھی عزیز کاکا خیل صاحب کو نہیں جانتا،
لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن کے پاس ان کی پیٹیشن آئی تھی تو الیکشن کمیشن نے ان کی پیٹیشن سنی یا نہیں سنی، جس دن فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد بات. جس وقت تک وہ فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کے اس اختیار پہ تو بحث نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے پیٹیشن انٹرٹین کیوں کی. ٹھیک ہے، اگر نہ کرتے تو شاید ہم نہیں تو ہماری جگہ کوئی اور یہ اعتراض کرتا کہ جی کسی پارٹی کو کرنا چاہیے. اکثر پیپلز پارٹی کر سکتی تھی، جے یو آئی کر سکتی تھی، اس میں ایم کیو ایم کر سکتی تھی، پھر پی ٹی آئی کر سکتی تھی. کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے اعتراض نہیں آیا کہ عزیز کاکا خیل صاحب کو اعتراض ہو گیا اس پہ. دیکھیے وہ بعض اوقات پھر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کسی اور کو سامنے لانا پڑتا ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو شاید کسی نے نہیں. میں اگر آپ کا اشارہ ان کی طرف ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی کسی قسم کی بھی ایسی کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. نہیں میں یہ دیکھیں پاکستان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آج دنیا کا پوری جائزہ لیں تو frivolous litigation ایک ٹرم ہے جو کسی وقت رواج ہوئی تھی کسی کے خلاف جی frivolous litigation جتنی پاکستان میں ہے اتنی کہیں نہیں ہے. اور میرے خیال ہے کوئی ملک شاید ہمارے 10% حصے پہ بھی نہیں پہنچتا ہو. ہم ہر چیز کے اوپر اور ہر موضوع اور بغیر موضوع کے بھی درخواست دینے کی پوری صلاحیت. اگر آپ کی جیب میں 5 روپے ہے نا تو آپ درخواست دے سکتے ہیں کیونکہ اتنے کے کاغذ آتے ہیں، اتنے کی سیاہی. ویسے بے شمار ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، سادہ کاغذ پہ بھی درخواست پین سے لکھ کے بھی دی جا سکتی ہے. اچھا یہ فرمائیے سر، یہ آپ نجکاری کر کے جائیں گے یا پھر آپ صرف پروسیس کو تھوڑا سا بہتر بنائیں گے اور اس کے بعد اگلی گورنمنٹ کے حوالے کرتے ہیں؟ دیکھیں جی جو چیز تو مکمل ہو سکتی ہے تو قانون اس کا پورا اختیار دیتا ہے کہ ہم وہ مکمل کر دیں. اور یہ امینڈمنٹ الیکشن ایکٹ میں آؤٹ گوئنگ حکومت پچھلی حکومت نے کی تھی. سیکشن 230 کی انہوں نے پرووائزو ایڈ کیا تھا اور اس پرووائزو کے ذریعے انہوں نے 3 چیزیں کے دائرہ اختیار میں مزید شامل کی تھی جو پہلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دائرہ کار میں نہیں تھی. ایک انٹر گورنمنٹل کمرشل ٹرانزیکشنز، ایک نیگوشیشنز آف دا آن گوئنگ ایگریمنٹس اینڈ ارینجمنٹس، اور تیسری پرائیویٹائزیشن سے متعلق چیزیں. تو یہ تینوں باقاعدہ طور پہ قانون اس چیز کا اختیار دیتا ہے. اب ہم اس میں سے کیا کریں گے کیا نہیں، سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز کرنے میں کسی قسم کی جس کو کہیں کہ جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کریں. ہاں ہمیں اس چیز کا ضرور احساس ہے کہ ریاست پاکستان کی معیشت ایسی حالت میں ہے جہاں پہ کچھ بوجھ اگر ہم کل اتار سکتے ہیں تو شاید ہمیں ایک دن کی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اس حد تک ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جس چیز کا بھی عمل جتنی جلدی سے جلدی مکمل ہو سکے وہ ہو جائے. لیکن میں آپ کے پروگرام کے تواسط سے تمام لوگوں کے لیے یہ بڑے جس کو کہتا ہے کلیئرلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کرنے کے لیے ہم کسی قانون اور کسی قاعدے کی کسی بھی طور پہ خلاف ورزی نہیں کریں گے. جو کچھ بھی ہوگا وہ قانون اور ریگولیشنز کے انڈر ہوگا، ٹرانسپیرنٹ ہوگا. ایبسلیوٹلی ٹرانسپیرنٹ. دیکھیں نا میں نے یہ ٹرانسپیرنسی کے اوپر میں چاہوں گا کہ جی ضرور میں بات کروں. آج تک جتنا بھی پروسیس میرے آنے کے بعد پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ہوا ہے، جتنی بھی ٹرانزیکشنز کے بارے میں سب کا الیکٹرانک ریکارڈ موجود ہے، اس کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. اور اب تک جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں اس میں ایک ہماری یہ پروسیس میں ہمارا قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی بڈنگ پروسیس کے بعد آپ نے 15 دن کا ایک کول آف پیریڈ رکھنا ہے جس میں بڈنگ پروسیس میں حصہ لینے والی کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اپنی گریونس دے سکے. الحمدللہ جتنے بھی پروسیسز ہوئے ہیں اس میں آج تک کسی نے گریونس ریز تک نہیں کی، یہ بھی نہیں کہا کہ ان کو کسی چیز پہ کوئی اعتراض ہے. وقت ختم ہو رہا ہے سر، یہ بتائیے گا کہ کیا پی آئی اے ہو جائے گا پرائیویٹائز؟ جی اگر ہم نے 2 میں سے ایک آپشن جو وفاقی کابینہ کے فیصلے پہ منحصر ہے، اگر تو معاملہ پہنچا وہاں تک کہ جی اور 15 جنوری تک اس کی ریفرنس پرائس کی ڈٹرمنیشن ہو جائے گی. اس ڈٹرمنیشن کے بعد وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ، وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جی اس کو ہم نے جی ٹو جی ٹرانزیکشن میں لے کے جانا ہے یا اس کو بڈنگ پروسیس میں لے کے جانا ہے. اور یہ فیصلہ وفاقی کابینہ نے خود اپنی رائے سے نہیں کرنا. انہوں نے ہمارے فائنینشیل ایڈوائزر نے بھی اس کے اوپر اپنا کلیئر ویو دینا ہے ریکارڈ کے اوپر، اور پرائیویٹائزیشن کمیشن نے ہم نے بھی اپنا کلیئر ویو ریکارڈ کے اوپر دینا ہے جس کی روشنی میں وفاقی کابینہ نے فیصلہ کرنا ہے. تو دونوں صورتوں میں یہ ایک ایسے مرحلے میں ضرور داخل ہو چکا ہوگا، ایک صورت میں تو مکمل بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے صورت میں ایسے مرحلے پہ ضرور داخل ہو چکا ہوگا جہاں پہ حکومت آتے ساتھ ہی اس کا فیصلہ کر سکتی ہے. اور دونوں میں کوئی حرج نہیں، ہمیں کوئی ایسی اس بات میں جلدی نہیں ہے کہ ہم ہی ضرور کریں. لیکن
چونکہ اس کا روزانہ کا نقصان ناقابل برداشت ہے اور اگر یہ ایئر لائن کسی وقت نہ چل سکی تو اس سے اس کی اینٹی کی ویلیو پہ بہت اثر انداز ہو سکتی ہے، یہ چیز لہذا immediately ہونا چاہیے۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنی جلدی سے ہو سکے وہ ہو جائے۔